الحمدللہ اس کے بعد میں نیہا کو مدعو کرتی ہوں آئے اور تقریر پیش کرے جن کی تقریر کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فرمان نبی پر عمل کرے اللہ کی رحمت اس پر برسے اور دل کو سکون ملے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ختم الله نبينا بعد آج کے اس نور محفل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند بنایا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنْ نَعْمِ رَسُولًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی ایمان نہیں جب تک تم اپنے فیصلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بناؤ اور جو کچھ انہوں نے کہا اسے پورے دل سے قبول نہ کرو۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حلال ہے تو اسے حلال مان لے، اگر کہا کہ یہ حرام ہے تو اسے حرام مان لینا چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے اور آپ زندگی میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں جنت بھی مل جاتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دیتے تو وہ اس پر اپنی زندگیاں قربان کر دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سب سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ تھی ان کی محبت اور ان کی اطاعت۔ میری پیاری ماں بہنوں، افسوس آج اس محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری اصل زندگیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول چکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کا حکم دیا لیکن ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا حکم دیا لیکن ہم بدتمیزی کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا لیکن ہم بے پردگی کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ منکم یصیبکم اللہ فتطیعونی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، افسوس آج ہم صرف عید میلاد کی نصیحتیں سن کر خوش ہوتے ہیں لیکن روزمرہ کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر ہم واقعی میں اطاعت کریں تو ہماری زندگی، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے سب کچھ بدل جائیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، محبت کا ثبوت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے دیجیے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو وہ ہماری زندگی کا قانون ہونا چاہیے۔ یہی ہے اصل نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو ایک چھوٹی سی شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ چمک اٹھے ہے حیات دل اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چمک اٹھے ہے حیات دل اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہار آئی ہے جان میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہار آئی ہے جان میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خدا ملتا ہے اسی کو جو حکم مانتا ہے ان کا، خدا ملتا ہے اسی کو جو حکم مانتا ہے ان کا، راہ سدی ہے نجات شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی اس نور محفل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند بنایا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنْ نَعْمِ رَسُولًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی ایمان نہیں جب تک تم اپنے فیصلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بناؤ اور جو کچھ انہوں نے کہا اسے پورے دل سے قبول نہ کرو۔ اگر
اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے اور آپ زندگی میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں جنت بھی مل جاتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دیتے تو وہ اس پر اپنی زندگیاں قربان کر دیتے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سب سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. یہ تھی ان کی محبت اور ان کی اطاعت. میری پیاری ماں بہنوں افسوس آج اس محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری اصل زندگیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول چکے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کا حکم دیا لیکن ہم دھوکہ دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا حکم دیا لیکن ہم بدتمیزی کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا لیکن ہم بے پردگی کرتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ منکم یصیبکم اللہ فتطیعونی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں افسوس آج ہم صرف عید میلاد کی نصیحتیں سن کر خوش ہوتے ہیں لیکن روزمرہ کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں اگر ہم واقعی میں اطاعت کریں تو ہماری زندگی, ہمارے گھر, ہمارے معاشرے سب کچھ بدل جائیں گے. میری پیاری ماں اور بہنوں محبت کا ثبوت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے دیجیے. میری پیاری ماں اور بہنوں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو وہ ہماری زندگی کا قانون ہونا چاہیے. یہی ہے اصل نجات کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کو ایک چھوٹی سی شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی. چمک اٹھے ہے حیات دل اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, چمک اٹھے ہے حیات دل اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہار آئی ہے جان میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہار آئی ہے جان میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. خدا ملتا ہے اسی کو جو حکم مانتا ہے ان کا, خدا ملتا ہے اسی کو جو حکم مانتا ہے ان کا, راہ سجی ہے نجات شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جزاک